الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، آج 8 ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے معروف اور مشہور ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری کا معاملہ بھی ہوا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا بھی معاملہ ہوا۔ چنانچہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا کے انسان بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ان سب کی نظر، ان سب کا ذہن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر اور اللہ کے نبی کے حالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزوں والا مہینہ آ گیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج والا مہینہ آ گیا۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عاشورہ والا، شہادت حسین والا مہینہ آ گیا۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہر انسان کو ذہنی اعتبار سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے، یا اس کے احساسات یا جذبات کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف خاص نہیں بلکہ اخص الخاص ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 4 سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کا معاملہ فرمایا کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کے 14ویں سپارے کے اندر آیت کریمہ موجود ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن پورے کا پورا قرآن کریم پڑھ لیں، کہ ذخیرہ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو اور نعمت کو دینے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا اظہار فرمایا ہو، بلکہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو دینے کے بعد صرف اتنا کہا گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہماری دی ہوئی نعمتوں کی تم قدردانی کرو گے اور شکر والا معاملہ کرو گے تو ہم ان نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ البتہ یہ والی جو نعمت ہے نا، اس نعمت کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو دینے کے بعد اس نعمت کا احسان بھی جتلایا ہے، اور بڑے واضح انداز کے اندر اس کا احسان بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں کان دیے، جو لوگ کان کی نعمت سے محروم ہیں ان سے جا کر معلوم کریں کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل کے نور سے نوازا ہے، اللہ نے ہماری زبان کے اندر ذائقہ رکھا ہے، اللہ نے ہمارے ناک کے اندر سونگھنے کی حس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے، کھانے کو اللہ نے غذا دی، سونگھنے کو اللہ نے پھول دی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر ایک نعمت دوسری نعمت کے مقابلے میں بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت اللہ کے کاغذوں کے اندر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ وہ اگر ہم اس بات کو اس انداز سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی نعمت ہے۔ جب ہم سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر سابقہ امتوں کا یا ان کے حالات کا یا ان کے احوال کا مطالعہ کریں تو ہمیں سرکار کی جو نعمت ہے اس نعمت کے بارے میں پتہ بھی چلے گا، اور ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، جس کو ہم سیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، سیرت اللہ کے نبی کی، اگر سیرت کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ اگر ہم کریں، ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے آسمان ہوتا ہے نا، آسمان کہ آسمان انسان کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے، انسان جنگل کے اندر ہو یا وادی کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، انسان سر اٹھاتا ہے اس کو اوپر آسمان نظر آ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ایسی ہی اللہ نے بنائی ہے کہ گویا کہ سرکار کی سیرت وہ آسمان کی مانند ہے۔ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر اگر وہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آسمان کی مانند اس کو اپنے سر کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ بچپن کے حالات ہوں، لڑکپن کے حالات ہوں، جوانی ہو، نوجوانی ہو، پھر آگے چل کر ازدواجی زندگی ہو، کاروباری معاملات ہو، غمی ہو، خوشی ہو، آنا جانا جو بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات کے اندر پاک پیغمبر کی سیرت ہمیں آسمان کی مانند اپنے سر کے اوپر کھڑی نظر آتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر کتنے ہی انسان آئے، دنیا کے اندر کتنے ہی انسان سرکار کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اس کا کنفرم فیگر جو ہے وہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ وہ کتنے انسان تھے، لیکن جتنے بھی حضرات آئے اپنے اپنے طور پر ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا شروع کیا، سیرت کو لکھنا شروع کیا، اور سیرت کے متعلق انہوں نے بہت کچھ کہا، لیکن جس نے جتنا لکھا سب نے لکھنے کے بعد یہی کہا کہ ہمارے ہاتھ تھک چکے ہیں، قلم ہمارے یعنی کہ ٹوٹ چکے ہیں، کاغذات ختم ہو چکے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے یہاں تک فرمایا کہ جس طریقے سے سمندر کی گہرائی کو ناپنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اسی طریقے سے پاک پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنا یہ بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ ہر ایک بندے نے اپنے اپنے انداز سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کی فہرست کے اندر اپنا نام شمار کیا۔ مارکیٹ میں جائیں، ایک کتاب ملتی ہے ہادی عالم کے نام سے، وہ عجیب و غریب کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 300 پلس تقریباً صفحات ہیں،
وہ لکھنے والے مولانا ولی راضی صاحب ہیں. انہوں نے سرکار کی سیرت کو لکھا انوکھا انداز اردو زبان میں لکھا, لیکن اس پوری کتاب کے اندر انہوں نے کوئی نقطہ نہیں ڈالا. ان الفاظ کا چناؤ کیا سرکار کی سیرت میں سے کہ جہاں پر نقطہ استعمال نہ ہو. ایک انداز ہے, کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے اشعار کی روشنی میں. 24,000 اشعار فقط سرکار کی سیرت کے اوپر بیان کیے گئے. قرآن کریم کی شروحات, قرآن کریم کی تفاسیر اگر آپ مارکیٹ میں جائیں معلوم کرنے کے لیے 1300 کے لگ بھگ قرآن کریم کی تفسیریں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, جن میں قرآن کریم کے معانی کو بیان کیا گیا, مفہوم کو بیان کیا گیا. اسی مارکیٹ کے اندر جائیں تو 650 سے 700 کے لگ بھگ جو رجسٹرڈ کتابیں ہیں جو سرکار کی سیرت پر لکھی گئی ہیں, اور ہر ایک نے لکھا ہے اور اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے. لیکن لکھنے کے بعد ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے اللہ میاں کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا درجہ ہے. بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر, یعنی کہ تمام تر محنت تمام تر کوشش کے باوجود آخر میں ان لوگوں کی زبان پر یہی بات آئی کہ جتنا ہم نے سوچا, جتنا ہم نے پڑھا, جتنا ہم نے لکھا, ان تمام کا نتیجہ یہی اخذ کرنے پر ہم مجبور ہوئے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے سیرت کا ایک انوکھا پہلو بیان کرنے کا ارادہ ہے, اور وہ اس انداز سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا, اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا, اور ہمارے پیغمبر کو حبیب اللہ بنایا. اس پر ہمارا ایمان ہے. اب اس انداز سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ کے حبیب ہیں تو پھر دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا جو مقام دیا گیا, اتنا بڑا جو مرتبہ دیا گیا, اس مرتبے کی آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. وہ وجہ تو اللہ جانتے ہیں, البتہ زمینی حقائق کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے. اگر پیغمبر علیہ السلام کو سامنے کھڑا کریں, پیغمبر کے آگے دیکھیں, پیچھے دائیں بائیں دیکھیں, پیغمبر کے حالات پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ نے اپنے نبی کو جو کچھ دیا وہ تمام چیزیں تمام چیزوں سے بہتر دی جو اللہ کے خزانے میں دی. چنانچہ ان چیزوں کا انتخاب اپنے پیغمبر کے لیے کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کو اگر ہم دیکھیں یا سرکار کی سیرت کو ہم دیکھیں تو ہماری دل اور دماغ گواہی دیں گے کہ یہ انتخاب لاجواب ہے, یہ انتخاب لاجواب ہے. چنانچہ اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی کی جائیں گی. کوئی مشکل بات نہیں ہے, ہم سب کو سیرت کا کچھ نہ کچھ خاکہ معلوم ہے, صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جی, عام دنیا کا دستور ہے, عام دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کے اندر جو سخی لوگ ہوتے ہیں, سخی یعنی کہ جن کو کہا جاتا ہے خرچ کرنے والے, تو سخی لوگ جو اپنا مال لٹاتے ہیں, اپنی اشیاء کو تقسیم کرتے ہیں, عام دستور دنیا کا یہ ہے ان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کم قیمت ہو, ایسی چیز ہو جو کم قیمت ہو تو وہ فری میں دے دیتے ہیں, وہ مفت میں دے دیتے ہیں, وہ بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں, اس کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر چیز ہو مہنگی والی, اگر چیز ہو قیمتی والی, بھلے وہ کتنا بڑا سخی ہی کیوں نہ ہو, اس کے دل کے اندر بھی طلب یہ ہوتی ہے یہ چیز لوٹانے والی نہیں ہے, یہ چیز بغیر مانگے دینے والی نہیں ہے, یہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے, دوں گا فری میں, دوں گا مفت کے اندر, احسان ہی کرنا ہے, لیکن میری تمنا یہ ہے یہ چیز وہ ہے اس کو مانگا جائے تاکہ اس کی قدر و قیمت دل کے اندر پیدا ہو. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے. ان کے مقام اور مرتبے کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ تمام انبیاء کرام
اللہ نے از خود بھجوائے، اللہ نے اپنی مرضی سے بھجوائے۔ جہاں پر اللہ کو ضرورت محسوس ہوئی اللہ نے نبی بھجوا دیے۔ بسا اوقات ایک ایک علاقے کے لیے الگ الگ نبی، ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں دو دو تین تین نبی بھی اللہ نے بھجوا دیے، از خود بھجوائے، کسی نے مانگا نہیں تھا۔ لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھجوانا تھا، اللہ کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ اتنا قیمتی تحفہ ہے، یہ اتنی قیمتی نعمت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس نعمت کو ہم سے مانگا جائے۔ مانگنے کے بعد دینا تو ہم نے ہے، لیکن طلب کے اندر اضافہ کرنے کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام کے لیے منتخب کیا، کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ بہت بڑا کام، باپ اور بیٹا دو فقط اور کوئی بھی نہیں۔ کعبۃ اللہ ابتدا سے بنا ہوا ہے، جس وقت اللہ نے ساتوں زمین کو بچھایا تھا اللہ نے کعبہ اسی وقت بنا دیا تھا۔ اس کے بعد مرور زمانہ کی بنیاد پر آگے چل کر طوفان نوح کی بنیاد پر اس کی جو بنیادیں تھیں وہ مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو بنایا۔ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کام پر خوش ہو کر حضرت ابراہیم سے کہا، جی ابراہیم بولیے، آپ نے جو محنت کی، آپ نے جو مزدوری کی، آپ کو بدلہ کیا چاہیے، انعام کے اندر کیا چاہیے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، خدایا ان کے اندر رسول بھجوا دیجئے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں خدایا میں نے عبادت کے لیے گھر بنا دیا، عبادت کرنے والا بھجوا دیجئے۔ خدایا میں نے پڑھنے کے لیے مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھوانے والا بنا دیجئے۔ اور کچھ ہمارے حضرات نے فرمایا عام مفہوم کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا کا ترجمہ یہ ہے، خدایا اگر آپ نے مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے اس نعمت کے بدلے، اس کام کے بدلے، میں آپ سے مال نہیں مانگتا، میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، آپ آمنہ کا لال بھجوا دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جو دوسری دعا مانگی ہے وہ اولاد کے بارے میں مانگی ہے، اللہ نے دوسری دعا کو بھی قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرما دیے۔ اللہ نے دو دعا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے دو دعائیں مانگی، اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، اور دونوں دعاؤں کی قبولیت کو اللہ نے خاص انداز کے اندر قبول فرمایا۔ جو دعا پہلے مانگی تھی اللہ نے اس کو بعد میں قبول کیا، یعنی اس کا نمبر ترتیب کے حساب سے بعد میں، اور جو دعا بعد میں مانگی گئی اس کو اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رکھا۔ حضرت اسماعیل پہلے آتے ہیں، ان کی 21ویں پشت کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ ایک واقعہ بیچ میں آپ کو سنا دوں، مزے والا واقعہ، فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں بیت اللہ کو تعمیر جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم فلاں پہاڑ پر چڑھ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے دنیا والو کعبہ بن گیا ہے، اس کعبے کی عبادت کے لیے، حج وغیرہ کے لیے تم آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، خدایا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز لگانا آپ کا کام ہے، بندوں کے کانوں تک بات پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک روایت کتابوں کے اندر، یہ اسرائیلی روایت ہے، کوئی مستند کتابوں میں نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اس موقع پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، خدایا میں امت محمدیہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں امت محمدیہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ نمک جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے پیدا کیا، اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ سمندر کے اندر نمک کے ذخائر ہیں، آج کوئی بھی غذا ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر نمک استعمال نہ ہوتا ہو، یہ بھی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی،
اللہ رب العالمین نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا. پیغمبر کے متعلق مانگا اللہ نے دے دیا, اور اسماعیل کے متعلق اولاد مانگی اللہ نے دے دی. اسماعیل اللہ کو ملے وہ زمزم والے, محمد ان کو ملے وہ کوثر والے. اللہ نے کمال کیا. اسماعیل ان کو ملے وہ اللہ کے محب بنے, اللہ پر قربان ہونے والے, اور محمد ان کی دعا کی برکت سے اللہ کے حبیب بن گئے. اللہ رب العالمین کی شان ہے. وہ ملے اسماعیل, ان کو اللہ نے ذبیح اللہ کا لقب دیا. یہ ملے محمد, ان کو اللہ نے حبیب اللہ کا لقب دیا. اللہ یہ چاہتے تھے یہ ہم سے مانگا جائے, چنانچہ حضرت ابراہیم نے مانگا اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا. تو دیکھیے انبیاء کرام میں سے دیگر انبیاء کرام بھی بڑے درجے کے ہیں. اللہ چاہتے یہ دعا حضرت آدم سے منگوا دیتے, حضرت موسیٰ سے منگوا دیتے, بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر, لیکن نہیں, اس دعا کو مانگنے کے لیے حضرت ابراہیم کا انتخاب ہوا. ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ بزرگی والا. ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ بزرگی والا. تمام کے تمام مذاہب, بھلے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مسلمان ہوں, کوئی بھی ہوں, ان تمام کے تمام لوگوں کے یہاں حضرت ابراہیم کو بزرگی والا سمجھا جاتا ہے. اللہ نے یہ چاہا کہ میرے نبی, میرے حبیب کے متعلق دعا کرنے والا بھی وہ ہو کہ جس کی عقیدت اور احترام دنیا کا انسان اپنے دل کے اندر کرتا ہو. اس اعتبار سے بہترین دعا مانگنے والا حضرت ابراہیم کی شکل میں چنا گیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے چلیے. عام دنیا کا دستور ہے, جہاں کہیں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے, جہاں کہیں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے, اسٹیج پر ایک بندے کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے, وہ اعلان کرنے والا ہوتا ہے, وہ پروگرام کو چلانے والا ہوتا ہے, وہ آنے والوں کی خبر دینے والا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جانا ہو تو ویسے نہ بھجوایا جائے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کروانے کا انتظام فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مناسبت سے دنیا کے اندر بھجوایا گیا. انہوں نے آ کر لوگوں کے درمیان اعلان کیا, یاتی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں, ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. ایک وقت کے نبی سے حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کروایا جا رہا ہے. یہ کسی بھی اور نبی کے متعلق اعلان نہیں ہوا. آنے سے پہلے اعلان کروانا بہترین انتخاب تھا, اور یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے. پروگرام کروانے والا, پروگرام کو چلانے والا اعلان کرتا ہے مہمان خصوصی آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا مہمان خصوصی آنے والے ہیں. مہمان خصوصی آنے کے بعد بیان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہمارے نبی آئے, زندگی گزاری, بیان کیا, بیان کے بعد چلے گئے. عام دستور دنیا کا یہ ہے, پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے. دستور یہی ہے. وہی اعلان کرنے والا دوبارہ آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے یہ پروگرام ختم ہو گیا. اللہ نے بعین ہی اسی دستور کے مطابق حضرت عیسیٰ کو موت نہیں دی, حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. مہمان خاص پاک پیغمبر آ گئے, ان کی امت کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک پھیلا دیا. اب وہ آئیں گے قرب قیامت کے اندر. آنے کے بعد نئی شریعت نہیں ہوگی, نیا کلمہ نہیں ہوگا, نیا دین نہیں ہوگا, اور آتے کے ساتھ ہی وہ وہی کام کریں گے جو جلسے کے اختتام کا اعلان کرنے والا ہوتا ہے. وہ آنے کے بعد لوگوں کو بتلائیں گے, اعلان کریں گے, یہاں پر پیغمبر کی شریعت کو جاری کریں گے. جو اعلامیہ ہوتا ہے گویا کہ اعلامیہ بیان کریں گے اور دنیا کے ختم ہونے کا گویا کہ اعلان کریں گے, اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. یہ خصوصیت بھی اگر اللہ نے دی ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. ان کی آمد سے پہلے وقت کا نبی آ کر اعلان کرتا ہے ان کی آمد کا, اور ان کے جانے کے بعد پھر اعلان کرتا ہے قیامت کا. یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت ہے جو اللہ نے بہترین انتخاب فرمایا. ان کے انتخاب کے اندر یہ بہتر انتخاب ثابت ہوا. پھر آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو پیدا کیا. ایسا ہی ہے, حضرت ابراہیم ہمارے پیغمبر کے جد امجد کہلاتے ہیں, جد امجد کہلاتے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے پیدا کیا.
حضرت ابراہیم کی نسل میں 44 قبیلے بنے. کتنے؟ 44 قبیلے بنے. اللہ چاہتے کسی بھی قبیلے میں پیدا کر دیتے، اللہ چاہتے کسی بھی قبیلے کے اندر پیدا کر دیتے، لیکن پیغمبر کے لیے انتخاب جس قبیلے کا ہوا وہ قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا. وہ قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا. قریش کو قریش کہنے کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ قریش سمندر کا وہ جانور جس سے باقی سارے جتنے بھی جانور ہیں وہ دب جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو قریش کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں اوپر چل کر فہر ابن مالک نامی ایک صاحب آئے تھے. انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر ایسی سلطنت قائم کی تھی، ارد گرد کے تمام قبائل ان کے ماتحت رہ کر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قریش کا مطلب وہ جگہ جو حرکت نہ کر سکے. قریش سے قرش نکلا ہے، گویا کہ اس قبیلے کی مستقل مزاجی کی بنیاد پر اس قبیلے کا انتخاب ہوا، مستحکم قبیلہ. تو 44 قبیلوں میں سے قریش کے قبیلے کا انتخاب پاک پیغمبر کے آنے کے لیے اس بات کی علامت ہے. اللہ کی نظر کے اندر بھی قریش بہترین قبیلہ تھا، مگر نہ اللہ کی جان کسی اور قبیلے کے اندر بنو ثقیف بھی، بنو وائل بھی، بنو بکر ابن وائل بھی، بنو نذیر بھی، یہ سارے کے سارے وہی ہیں تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور یہ سارے وہی قبائل. لیکن اللہ نے انتخاب کیا تو کس کا کیا؟ قریش کا کیا. کس کا کیا؟ قریش کا قبیلہ تمام قبائل میں سے سب سے بہترین سمجھا جاتا تھا. پھر آگے چلیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے قریش کے قبیلے کی جس شاخ کا انتخاب کیا وہ شاخ بھی تمام شاخوں میں بہترین شاخ دی، جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. بنو ہاشم یہ وہ لوگ ہیں جن کو مکہ مکرمہ کے اندر مہمان نواز سمجھا جاتا تھا. مہمان نوازی کے اعتبار سے یہ بہترین لوگ تھے. اللہ نے جس قبیلے کا انتخاب کیا وہ بھی بہترین تھا، اور اللہ رب العالمین نے آگے چل کر جس شاخ کا انتخاب کیا وہ شاخ بھی سب سے بہترین تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے اللہ رب العالمین نے جس علاقے کا انتخاب کیا وہ مکہ مکرمہ، جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مکہ مکرمہ. اب مکہ مکرمہ کا انتخاب ہوا، اللہ چاہتے مشرق میں بھجوا دیتے، اللہ چاہتے مغرب میں بھجوا دیتے، اللہ چاہتے شمال میں بھجوا دیتے، اللہ چاہتے جنوب میں بھجوا دیتے، پر ایسا نہیں ہوا. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں، آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں، مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب کو آپ دیکھیں، یہ سینٹر میں جزیرۃ العرب آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. اس کے تینوں اطراف کے اندر پانی ہے، اس کے تینوں اطراف کے اندر پانی ہے، اور یہ جو جزیرۃ العرب کا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے، اور زمین کے ساتھ کونے پر لٹکا ہوا ہے. بالکل ایسے جیسے انسان کے جسم کے اندر انسان کا دل ہوتا ہے کہ دل بالکل کونے میں جسم کے ایک حصے کے ساتھ یہ ٹچ ہوتا ہے. تو جیسے انسان کا جسم، انسان کا دل انسان کے جسم کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جزیرۃ العرب کا وہ علاقہ وہ دنیا کے ساتھ لٹک رہا ہے. جب تک دل سینے میں دھڑکتا رہے گا اس وقت تک انسان کا جسم زندہ رہے گا. جب تک جزیرۃ العرب محفوظ رہے گا اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی آخری نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے گا اللہ زمین کو ختم کر کے قیامت کو برپا کر دے گا. گویا کہ مکہ مکرمہ پیغمبر کی ولادت کے لیے منتخب ہوا. کیوں؟ کہ دنیاوی اعتبار سے کہ دنیاوی نقشے کے اعتبار سے وہ جگہ زمین کا دل کہلاتی ہے، وہ جگہ زمین کا دل کہلاتی ہے. پھر مکہ مکرمہ کا انتخاب کرنے کی دوسری وجہ اس شہر کو امن کا شہر قرار دیا گیا. حضرت ابراہیم نے دعا کی، دعا مکہ مکرمہ کو بنانے سے پہلے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، خدایا اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے اس شہر کا انتخاب ہوا جو امن کا گہوارہ تھا. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھیں اللہ نے مکہ کو امن کا شہر ایسے بنایا کہ باہر کا کوئی بندہ بھی اگر آ کر فساد مچانا چاہتا اللہ نے ان کے دل اور دماغ کو پھیر دیا.
وہ لوگ بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے. وادن غیر ذی زرع, وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھیا یہ تو عجیب و غریب جگہ ہے, یہاں پر تو سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہاں پر کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی ہے, یہاں پر کوئی ہریالی وغیرہ موجود نہیں ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا. اگر کسی نے مکہ کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ابرہا نے کی تھی, اللہ نے ابابیل کے پرندے بھجوا کر اس کو اس کے ہاتھیوں سمیت اللہ نے ہلاک کروا دیا. یہ جگہ امن کی جگہ ہے, اور عام طور پر اب بھی آپ دیکھیں کہ 70 لاکھ افراد حج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. اتنی بڑی آبادی جو باہر کی ہے, ان کی اندر کی آبادی اس کے علاوہ ہے, اس کے باوجود بھی حج کے سیزن کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونا اس شہر کے امن کی بہت بڑی ضمانت ہے. اللہ نے پیغمبر کو بھجوایا مکہ مکرمہ کے اندر, بہترین شہر. باقی دنیا بھر کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% امن کا شہر ہے. اور یہ ایسا امن کا شہر ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہے انسان تو انسان, جانور بھی اس کے امن کو تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ایک لومڑی کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا, لومڑی کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا. وہ لومڑی بھاگے 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 بھاگے, جو ہی وہ حرم پاک کی حدود کے اندر داخل ہوئی, 2 پاؤں اس نے اندر رکھے, بھیڑیا وہاں سے واپس ہو جاتا ہے. اب یہ امن والی جگہ پر چلی گئی ہے, امن والی جگہ پر چلی گئی ہے, امن والی جگہ پر اپنے پیغمبر کو بھجوایا. چنانچہ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر پھر امن کا عالمگیر خطبہ ارشاد فرمایا, جس نے اس خطبے کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات کا ایک متفقہ اعلامیہ جاری ہوا, جس کا سراسر خلاصہ وہ امن ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر قیام امن کا وجود عمل میں لایا جائے. یہ پیغمبر کو وہاں پر بھجوایا اللہ رب العالمین نے جو امن کا شہر تھا. بات سمجھ آ رہی جناب والا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جناب, آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر پانی کھڑا ہو, تالاب ہو, کہیں پر پانی کھڑا ہو, تالاب ہو, اس تالاب کے اندر اگر آپ سینٹر میں کنکر ماریں, پتھر ماریں, تو وہاں سے جو پانی اٹھے گا وہ چاروں طرف کو پھیلے گا. مکہ مکرمہ پوری دنیا کے اندر دنیاوی نقشے میں دیکھیں, یہ پوری دنیا کا سینٹر بنتا ہے. اس کو وسط عالم کہا جاتا ہے, اس کو مرکز عالم کہا جاتا ہے, اس کو وسط عالم کہا جاتا ہے, اس کو مرکز عالم کہا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بھجوانے کا مقصد کیا تھا کہ میرا پیغمبر یہاں بیٹھے گا, اس کے نور کی کرنیں پھوٹیں گی, پوری کی پوری دنیا کے اندر وہ پھیلنے کا سامان بن جائیں گی. اللہ نے مکہ مکرمہ کا انتخاب سرکار کی ولادت کے حوالے سے اس بنیاد پر کیا. پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے زبان دی, عربی زبان. شاہد بھائی, اللہ نے زبان کون سی دی؟ عربی زبان. عربی زبان اللہ تعالیٰ چاہتے عبرانی زبان بھی دے سکتے تھے, اللہ چاہتے سریانی زبان بھی دے سکتے تھے. اس زمانے کے اندر پہلے والے جو انبیاء کرام گزرے ان کی زبانیں یہی ہوتی تھیں, پر اپنے پیغمبر کو, اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سے نوازا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں ان زبانوں میں سے سوائے عربی کے کوئی زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسان کے مکمل احساسات کو, جذبات کو سامنے والے کے سامنے بیان کر سکے. عربی زبان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے, عربی زبان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے, احساسات اور جذبات کو انسان جہاں کسی اور زبان میں بیان نہ کر سکے وہاں پر عربی زبان میں بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا افصح العرب, میں فصیح ترین عرب کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. گویا کہ اللہ کے نبی کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی. ایک ہوتی ہے فصاحت اور ایک ہوتی ہے بلاغت. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آسانی سے جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو فصاحت کہتے ہیں, اور سننے والے پر اثر کر جائے اس کو بلاغت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاغت. اللہ کے نبی کی زبان عرب رکھی گئی. عرب کے لوگ چونکہ عربی زبان بولتے تھے, اس بنیاد پر وہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو گنگا کہا کرتے تھے. ان کو تو بولنا نہیں آتا ہے کیونکہ یہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو عربی زبان دی گئی. ایک اردو زبان ہماری ہے, ایک عربی زبان ہماری ہے. ان دونوں زبانوں کا فرق دیکھیے جناب.
عربی زبان کے اندر الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی مفہوم زیادہ ہوتا ہے. اردو زبان کے اندر مطلب یعنی الفاظ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور معنی مفہوم اس کا کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہے نماز کا، آپ کیا کہیں گے؟ تم نماز پڑھو. کیا کہیں گے؟ تم نماز پڑھو. تم ایک حرف ہو گیا، نماز دوسرا ہو گیا اور پڑھو تیسرا ہو گیا. تم نماز پڑھو، یہ پورا جملہ ہے. تم نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو، تو نماز پڑھ، یہ جملہ. عربی کے اندر کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ صلی. ساری بات پوری ہو گئی. صلی اس کا ترجمہ کریں تم نماز پڑھو یا تو نماز پڑھ یا آپ نماز پڑھیں. عربی زبان کو اللہ نے یہ خاصیت دی. یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرآن دیکھ لیں عربی زبان کے اندر ہے، لیکن قیامت تک یہ دستور حیات ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوزے کو سمندر میں بند کر، سمندر کو کوزے کے اندر لا کر بند کر دیا گیا. عربی زبان ہے، الفاظ کم ہیں لیکن معنی مفاہیم زیادہ ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھنا تھا. ان کے لیے زبان کا انتخاب، ایسی زبان جو تمام زبانوں کے اندر بہترین زبان دی. پھر آپ دیکھیے ہمارے نبی کو جس گھرانے کے اندر اللہ نے پیدا کرنا ہے ان کے لیے دادا کا انتخاب ہوا تو دادا بھی کوئی ایرے غیرے نہیں تھے، عبد المطلب کا انتخاب ہوا. کیوں ہوا؟ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھیں، کعبے کی خدمت کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو صاف کیا کرتے تھے. اللہ نے دادا چنا تو وہ بھی بہترین، وگرنہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ کسی کے بھی گھر کے اندر اپنے پیغمبر کو بھجوا سکتا تھا، لیکن دادا کا انتخاب ہوا تو بہترین ہوا. دادا کا انتخاب ہوا بہترین ہوا. پھر عبد المطلب کی اولاد میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھجوانا تھا. عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں سے اللہ کے نبی کی ولدیت کے لیے سب سے چھوٹے بیٹے کا انتخاب ہوا. وجہ کیا ہے؟ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا عبد العزا، یہ شرکیہ نام ہے. ایک کا نام تھا عبد الحارث، یہ شرکیہ نام ہے. ایک کا نام تھا نوفل، ایک کا نام تھا حمزہ، ایک کا نام تھا عباس. یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب عبد الشمس تھا. عبد العزا کا مطلب عزا کا بندہ. ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، سورج کا بیٹا. ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ آگے چل کر نوفل آتا ہے. نوفل کا معنی سخت جگہ، حمزہ کا معنی لمبی جگہ، عباس کا مطلب ریتیلی جگہ. اللہ چاہتے ان میں سے کسی کی بھی وطن سے پیدا فرما لیتے، پر ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کل کو کوئی پیغمبر کے والدین پر اعتراض نہ کر سکے. آج یہ نبی ہمیں ایک اللہ کے نام کی دعوت دیتا ہے اور اس کے والد کا نام بتوں کے نام پر تھا، یا اس کے والد کا نام وہ تھا کہ جس کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا تھا. اپنے پیغمبر کے لیے ایسے والد کا انتخاب کیا کہ جن کی ذات پر کوئی نقطہ چینی نہ کر سکے. آگے سمجھ میں بہترین. عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت، سب سے لاڈلا بیٹا، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. کہ یہ جو نبی آگے آنے والا ہے اس نے آگے آ کر لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھلانی ہے، تو سب سے پہلی گالی ہو یا تعریف ہو اس میں باپ کا نام آتا ہے. اللہ نے گوارا نہ کیا. کل کو میرا نبی جب کھڑا ہو کر اعلان نبوت کرے تو اس کے والد کے نام کی وجہ سے کوئی اس کی ذات کو مطعون نہ کرے. اس بنیاد پر جو ولدیت کے لیے چنا وہ بہترین انسان عبداللہ کو چنا. حضرت عبداللہ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت. ان کی پیشانی سے نور نبوت چمکتا تھا. مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت لڑکی، مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت لڑکی جس سے نکاح کرنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے لوگ ترستے تھے، وہ لڑکی خود عبداللہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں اپنا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ ان کے چہرے کے اندر اللہ نے یہ کشش رکھی تھی، ان کے چہرے کے اندر اللہ نے یہ کشش رکھی تھی. حضرت عبداللہ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی ولدیت کے لیے منتخب کیا. پھر یہ عبداللہ بھی بڑے باکمال ہیں، عبداللہ بھی بڑے باکمال ہیں. آپ پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ کے محب بنے. اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے اللہ نے قربانی کو قبول کیا. ان کو لقب ملا ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر قربان ہونے والا. اور اللہ کے نبی کے والد
جو حضرت عبداللہ تھے ان کو بھی لقب ملا ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر قربان ہونے والا۔ انتخاب ہے اللہ کا، اللہ جس کو چاہے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ جس وقت قبیلہ بنو جرہم اور قریش کے لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لڑائی کس پر ہوئی؟ آپس میں سرداری پر۔ قریش والے جیت گئے، بنو جرہم والے ہار گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے خار بازی کی وجہ سے زمزم کے کنویں کے اوپر پتھر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ عبد المطلب پریشان ہوئے۔ عبد المطلب اپنے زمانے کے اندر زمزم کی تلاش میں رہے کہ زمزم کا کنواں ڈھونڈنا ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے منت مانی کہ اس وقت تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، ایک بیٹا میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا اگر مجھے زمزم کا کنواں مل جاتا ہے۔ اللہ کی شان، خواب کے اندر 4 دن، وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، دکھایا اللہ نے، وہ کنواں مل گیا، منت پوری ہو گئی۔ عبد المطلب کے دماغ سے منت نکل گئی۔ ایک رات خواب میں کسی بتانے والے نے کہا کہ بھیا وہ منت تو پوری کر لیں۔ ایک دم یاد آیا، فوراً اٹھے اور ایک بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب 12 بیٹے ہیں، کس کو کریں قربان؟ قراندازی کرو۔ قراندازی کی نام حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر کرو قراندازی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر کرو قربانی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اب ارادہ مصمم کر لیا، بیٹے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جانا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے تھے، سارے مکہ والے جمع ہو گئے۔ گھر کے اندر بہنوں نے احتجاج کیا، نہ ابا نہ، کسی اور کو کر دیں، یہ تو ہمارا خوبصورت لاڈلا بھائی، آپ اس کو کر دیں گے قتل؟ نہیں۔ گھر کے اندر سے بہنوں کی طرف سے مزاحمت ہوئی۔ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا اتنا خوبصورت بیٹا قربان کرنے سے بہتر ہے اس کی جگہ پر اونٹ قربان کر لو۔ عبد المطلب کو بات سمجھ میں آ گئی، راضی ہو گئے۔ کیا کریں جی، ایک کام کر لیتے ہیں، ایک طرف 10 اونٹ رکھ لو، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھ لو، قراندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے۔ 10 اونٹ رکھے قراندازی کی، نام پھر حضرت عبداللہ کا، 20 اونٹ پھر حضرت عبداللہ، 30 40 یہاں تک کہ 100 اونٹ پرچی میں رکھے اور لکھ کر قراندازی کی۔ اب 100 اونٹوں والی پرچی کا نمبر آیا، حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ سرکار کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کر السلام علیکم یبن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، السلام علیکم۔ سرکار مسکرائی سن کر اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اس نے سچ کہا، میرے اوپر کی نسل کے اندر 2 ذبیح آتے ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل ہے اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ ہیں، ان دونوں کو اللہ نے ذبیح اللہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی کے والد کے لیے جس کا انتخاب ہوا وہ کتنا مبارک نام والا اور کتنے مبارک عمل والا کہ پورا مکہ ان کا دل دادا تھا۔ بہترین والد کا انتخاب ہوا۔ والدہ کے انتخاب کی باری آتی ہے، جناب اس زمانے کے اندر بہت سارے قبائل تھے، مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، اللہ چاہتے کسی بھی قبیلے کی عورت کو منتخب کر لیتے اور اپنے نبی کی ماں بننے کا شرف دے دیتے، پر وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ بنو ثقیف ہے، اس کا مطلب کانٹوں والا، جھاڑیوں والا، کوئی بنو نظیف ہے، خاردار جھاڑیوں والا۔ اللہ نے اپنے نبی کی والدہ کا انتخاب اس قبیلے سے کیا جس قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ۔ بنو زہرہ کا مطلب تازگی والا، بنو زہرہ کا مطلب تازگی والا۔ ایسے بہترین قبیلے کا انتخاب کیا۔ اس زمانے کے اندر اور بھی عورتیں تھیں، اللہ کسی بھی عورت کو اپنے نبی کی ماں بننے کے لیے منتخب کر لیتے، لیکن اس زمانے میں عورتوں کے نام عجیب و غریب ہوتے تھے۔ کسی کا نام تو ہوتا تھا خنسا، بد شکل، کسی کا نام ہوتا تھا حربہ، لڑاکو۔ اللہ نے اپنے نبی کی والدہ کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا اس کا نام تھا آمنہ۔ کیا نام تھا؟ آمنہ۔ آمنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت والی، اللہ کی امانت اللہ نے جس عورت کو دینی ہے اس کا نام آمنہ ہے تاکہ یہ امانت کی حفاظت کر سکے۔ اللہ نے بہترین انتخاب کیا والدہ کے اعتبار سے۔ بی بی فرماتی آمنہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، عجیب و غریب کیفیات، باہر نکلتی ہوں تو بادل بھی جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، راستے میں جاتی ہوں تو ہر درخت اور ہر
پتھر وہ مجھ پر سایہ کرنے کے لیے اور سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب میں زمزم کے کنویں پر جاتی ہوں تو زمزم کا پانی خود بخود آ کر میرے پاؤں کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ ایک موقع پر بی بی آمنہ کہنے لگی، مکہ کی لڑکیاں مجھے پکڑ لیتی ہیں، آمنہ تو مت جایا کر، آمنہ تو مت جایا کر جب تک ہماری ضرورت پوری نہ ہو جائے، اس لیے کہ تو چلی جاتی ہے، پانی نیچے ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کھڑی رہتی ہے، پانی اوپر ہوتا ہے، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والدہ کا انتخاب کیا تو بہترین انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آ گئے، اب ناموں کا انتخاب دیکھیں، زمین پر ہمارے نبی کا نام محمد رکھا گیا، آسمانوں پر ہمارے نبی کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ دونوں ناموں کو دیکھیں، یہ ایسے بہترین نام اللہ رب العالمین نے منتخب فرمائے کہ یہ نام اللہ کے نبی سے پہلے کسی اور نے رکھے نہیں تھے، یہ نام اللہ کے نبی سے پہلے کسی اور نے رکھے نہیں۔ دیگر انبیاء کرام کے نام بھی ہیں، ان ناموں پر ہمیں اعتراض نہیں، پر نبی، ہمارے نبی کے نام کے اندر جو شان ہمارے نبی کی ظاہر ہوتی ہے وہ کسی اور نبی کے نام میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرت آدم بھی اللہ کے نبی ہیں، آدم نام رکھا گیا، مطلب گندمی رنگ والا، مطلب گندمی رنگ والا۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، نام رکھا گیا نوح، مطلب رونے والا، مطلب رونے والا۔ زکریا مطلب درس دینے والا، اپنا سبق یاد کرنے والا۔ ادریس مطلب اپنا درس دینے والا۔ یعقوب پیچھے آنے والا۔ یوسف افسوس کرنے والا۔ موسیٰ پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ سیاحت کرنے والا۔ ابراہیم بزرگی والا۔ ناموں پر غور کریں اور اپنے نبی کے ناموں پر غور کریں۔ ہمارے نبی کا ایک نام محمد رکھا گیا اور ایک نام احمد رکھا گیا۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں، عبد المطلب نے نام محمد رکھا، اور جب سرکار ماں کے پیٹ میں تھے بی بی آمنہ کو کہا گیا کہ یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہوگا تم نے نام اس کا احمد رکھنا ہے۔ والدہ کی طرف سے احمد رکھا گیا اور دادا کی طرف سے محمد نام رکھا گیا۔ محمد کا مطلب کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی تعریف کسی کی نہ کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور احمد کا مطلب کہ وہ جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی محمد کی تعریف ہوئی اتنی کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ خالق نے بھی تعریف کی اور مخلوق نے بھی تعریف کی، اپنوں نے بھی تعریف کی ہے اور غیروں نے بھی تعریف کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اذان کی آواز آتی ہے، اس اذان کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک احمد نام کا مطلب کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو وہ بھی ہمارا یہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی۔ خود سرکار نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، مقام محمود پر جانے کے بعد میں اللہ سے اجازت لے کر اللہ کے روبرو سجدہ ریز ہوں گا۔ اس سجدے کے اندر میں اللہ کی تعریف پر مشتمل وہ کلمات کہوں گا جو مجھے سکھلائے بھی اس وقت جائیں گے، اور ایسی تعریف کروں گا نہ مجھ سے پہلے کسی نے اللہ کی تعریف کی ہوگی اور نہ ہی میرے بعد کوئی اور اللہ کی ایسی تعریف کر پائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں جناب، نماز پڑھتے ہیں جناب، اس نماز کا نقشہ اللہ کے نبی کے نام احمد کی مانند ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے قیام کرتے ہیں، احمد کا پہلا حرف الف آتا ہے، اس کی شکل بن جاتی ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، گولائی آ جاتی ہے، یہ ہا کی شکل ہو جاتی ہے۔ ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں، یہ میم کا شیپ دیتا ہے۔ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، دال بن جاتی ہے۔ گویا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے، خدایا میں زبان سے بھی تیری تعریف اور میرا پورا کا پورا وجود تیری تعریف کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے نام کی خاصیت ہے۔ چنانچہ بڑوں نے تو بہت نقطے نکالے، بڑوں نے تو بہت نقطے نکالے۔ فرمایا دیکھو بولو محمد، بولو محمد، اور پھر بولو محبت، محبت، ان دونوں کو ملائے تو محمد بولتے ہیں ہونٹ ہونٹ سے ملتے ہیں، اور محبت بولتے ہیں تو بھی ہونٹ ہونٹ سے ملتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر دنیا میں آیا یہ بتلانے کے لیے کہ محبت میرا پیغام ہے جہاں تک پہنچے، محبت میرا پیغام ہے جہاں تک پہنچے۔ بعض حضرات نے نقطہ نکالا کہ محمد کو دیکھو جناب، محمد کو دیکھو
محمد کو دیکھو، اس لفظ کو بولو تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں. اگر محمد کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو لوگوں کے دل آپس میں مل جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے خاصیت رکھی ہے اپنے نبی کے نام کے اندر. تو دیکھیے جناب والا، ہمارے نبی کا نام بھی انتخاب ہوا، بہترین انتخاب ہوا. انتخاب ہوا نبی کے ناموں میں تو بہترین انتخاب کیا. آگے چلیں، پیغمبر علیہ السلام نے دودھ پینا ہے. اللہ نے جس قبیلے کی عورت کا انتخاب کیا وہ قبیلہ بھی بنو سعد تھا، نیک بختوں کا قبیلہ. اللہ چاہتے کسی اور قبیلے کا انتخاب کر دے، اس قبیلے کی کسی اور خاتون کا انتخاب نہیں ہوا. انتخاب دائی حلیمہ کا کیوں کیا؟ ان کا نام تھا حلیمہ، اور حلیمہ کا مطلب بردبار، گود میں پلنے والا بھی بردبار. عام طور پر مائیں بچوں کو بچپن میں مار دیا کرتی ہیں، غصہ آتا ہے، بچے مستیاں کرتے ہیں. اللہ نے چاہا میرا محمد ایسی گود میں نہ جائے کہ کوئی اس کو تھپڑ لگائے. ڈھونڈا، تلاش کے بعد حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہوا. وہ بردبار تھی، ان کی گود کے اندر بھی بردبار. اللہ رب العالمین نے بچہ بھجوا دیا. حلیمہ میں تیرے مقدرہ نے صدقے. ٹھیک ہے، آگے چلیں جناب. اللہ کے نبی علیہ السلام جوان ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمائے. کتنے؟ 11. کتنے نکاح فرمائے؟ 11. اللہ کے نبی کی بیگمات کو دیکھو اور ان کے ناموں کو دیکھو، انسان دھنک رہ جاتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ نے قرآن میں کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم جہاں بھر کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. خدیجہ حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نام کتنا پیارا، معنی کتنا پیارا. خدیجہ حاجیوں کی خدمت کرنے والی، سودا آرام والی، عائشہ عیش والی، حفصہ تہجد کے وقت قیام کرنے والی، زینب استغفار والی، میمونہ نیک بخت، ام سلمہ سلامتی والی، صفیہ چنی ہوئی. کتنے بہترین نام ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹے دیے 3 اور بیٹیاں دی 4. بیٹوں کے نام پر غور کریں. منتخب نام، منتخب نام. اللہ نے بڑا بیٹا دیا قاسم. قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا. سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والے ہیں. دوسرے بیٹے کا نام طیب رکھا گیا. دوسرے بیٹے کا نام طیب رکھا گیا والد کی طرف سے. طاہر والدہ کہا کرتی تھی. دونوں کا مطلب پاک یا پاکیزہ. پیغمبر خود بھی پاک ہے، ان کی گود میں آنے والا بچہ بھی پاک ہے. تیسرا بیٹا ہوا، نام ابراہیم رکھا. ابراہیم کا مطلب بزرگ. پیغمبر خود بھی بزرگی والا اور ان کی گود میں آنے والا بچہ وہ بھی بزرگی والا. انتخاب کہاں سے ہوتا ہے بھیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ پیغمبر اپنی زبان سے، اپنے من سے، اپنے ارادے سے کچھ نہیں بولتا. زبان اس کی چلتی ہے، پیچھے کلام اللہ کا ہوتا ہے. تو تمام تر انتخابات دیکھیں، ان تمام تر انتخابات کے اندر ہمیں پیغمبر یا ان سے ریلیٹو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے انتخاب ہمیں بہترین چیز جو نظر آتی ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر کو دی گئی. 4 بیٹیاں اللہ نے دی پیغمبر کو. پہلی بیٹی کا نام تھا زینب. زینب کا مطلب استغفار والی. دوسری بیٹی کا نام تھا رقیہ. رقیہ کا مطلب شوہر کی خدمت کرنے والی. تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی. چوٹی بیٹی کا نام تھا فاطمہ. فاطمہ کا مطلب دوزخ سے آزاد. کیا بہترین انتخاب. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دین دیا. اس سے پہلے بھی دین آئے، اس سے پہلے بھی دین آئے. ان دینوں میں اور پیغمبر کے دین کے اندر فرق ہے. وہ دین یا تو وقت کے نبی کے نام پر یا پھر قوم یا قبیلے کے نام پر. عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، نبی کے نام پر ان کا دین بنا. یہودی یہودا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے نام پر ان کا مذہب مرتب ہوا. اور ہمارے نبی کو جو دین دیا وہ کیا دیا؟ اسلام دیا. اسلام کا مطلب تسلیم کرنے والا. اسلام کا مطلب سلامتی والا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کو جو دین دیا وہ دین بھی کیسا دیا؟ منتخب چنا ہوا دیا اور بہترین دیا. اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی. تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب اور قرآن بھی اللہ کی کتاب.
اپنے نبی کو جو کتاب دی وہ تمام کتابوں سے بڑھ کر دی. وہ کیسے؟ وہ اس انداز سے باقی نبیوں کو کتاب دی اللہ نے صحائف کی شکل میں، اپنے پیغمبر کو اللہ نے جو کتاب دی وہ کلام کی شکل میں. ایک ہوتا ہے کسی کا لیٹر اور ایک ہوتا ہے کسی کی وائس آ جائے، آواز آ جائے. ان انبیاء کرام کو جو کتابیں ملی ہیں وہ لیٹر کی شکل میں، ہمارے نبی کو جو کتاب ملی ہے وہ آواز کی شکل میں. ان کتابوں میں رد و بدل ہوا، اللہ کی آواز میں رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا. آج اٹھائیں جا کر دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں کو، نہ تو تورات آپ کو اصلی شکل میں ملے گی، نہ ہی زبور آپ کو اصلی شکل میں ملے گی، نہ ہی انجیل آپ کو اصلی شکل میں ملے گی. لیکن قرآن کریم یہاں پر بھی وہی، مکہ مکرمہ میں بھی وہی، اور سعودی افریقہ کے اندر چلے جائے یہی قرآن آپ کو ملے گا. آج قادیانیوں نے اس قرآن کریم کی نقل پر الفرقان کے نام سے ایک ایڈیشن شائع کیا، نیٹ پر اس کی ترویج کی، تشہیر کی. مسلمان پھر بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن کیسا ہوتا ہے، قرآن کیسا ہوتا ہے. کتاب ملی، بے مثال ملی، کتاب ملی، بے مثال ملی. اور آگے چلیں جو اللہ کے نبی کو یار ملے وہ بھی باکمال ملے. ابو بکر و عمر، عثمان و علی. عام طور پر دستور یہی ہے جناب والا، دستور یہی ہے. کسی کی اچھی تربیت کو دیکھ کر اس کے بڑوں کی طرف باتیں جاتی ہے. اگر کوئی بچہ لائق فائق ہو اس کے استاد کا نام لیا جاتا ہے. ان چاروں کے حالات کو دیکھیں تو ان چاروں کی تربیت کے اندر جو چھلکے گا وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چھلکے گی. دو وہ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیاں سرکار کو دی، یا یوں کہیں دو وہ تھے جن کے گھر پر پیغمبر دولہا بن کر گئے، اور دو وہ تھے جو پیغمبر کے گھر پر دولہا بن کر آئے. لب لباب اور خلاصہ یہ جناب والا، ہم جتنا بولتے رہیں، ہم جتنا بولتے رہیں، ہم بولتے بولتے تھک جائیں گے. آخر میں ہمیں یہی کہنا پڑے گا، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. اللہ میاں کے بعد اگر کوئی کچھ ہے تو وہ پاک پیغمبر کی ذات ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا وہ کمال دیا. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر کا دنیا میں آنا یہ انتخاب لاجواب تھا صلی اللہ علیہ وسلم.